بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید برہان الرشید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا کے بعد سرور کائنات مفکر موجودات دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے قصاں قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل اس کی توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے دیدار مصطفیٰ اور انداز صحابہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو قرآن و سنت کا علم عطا فرمائے، قرآن و سنت کے زیر سایہ ہم سب کو اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کا علم سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر اس کی تبلیغ اور اس کے ابلاغ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر نبی اکرم شفیع معصم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو چہرہ انور کا دیدار ہے اس کا ذکر قرآن کریم برہان رشید میں فرمایا ہے، جہاں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دین متین کو سیکھتے تھے، نماز روزہ زکوٰۃ حج، تو اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے بھی بڑے متمنی تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کو جنت سے بھی زیادہ اہم قرار دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا گزارا جنت کے بغیر تو ہو ہی جائے گا، لیکن ہمارا گزارا آپ کے دیدار کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی یہ محبت
اور ہر صحابی رسول کا فنا فی الرسول ہونا یہ ایک قطعی امر ہے۔ آج مختصر سے وقت میں ہم یہ پڑھیں گے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کس قدر وہ ڈوبے ہوئے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کو وہ کیا سمجھتے تھے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو رخ زیبا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرمایا، والضحیٰ، اے میرے حبیب مجھے آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ پورے قرآن کریم برہان رشید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم برہان رشید کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ملتی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کی قسم ارشاد فرمائی ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کا ذکر پھر قرآن کریم کے قد نرى تقلب وجهك فی السماء، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، تو ہمیں آپ کا چہرہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ یہ رب فرماتا ہے قرآن کریم میں، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف کرنا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بڑا محبوب ہے، بڑا پیارا لگتا ہے آپ کا چہرہ۔ تو اسی ضمن میں قاضی ایاز مالکی نے اپنی کتاب الشفاء شریف کے اندر، امام قسطلانی نے مواہب الدنیا کے اندر، پھر اسی حدیث پاک کو ملا علی قاری نے اس کو ذکر فرمایا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں، کان رجل عند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینظر الیہ لا یترف، ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا۔ اس کا انداز کیا تھا؟ فرمایا وہ مسلسل سرکار دو عالم کے چہرے کو تک رہا ہے، یعنی اس کے تکنے کا جو انداز ہے، لا یترف۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ کسی شے کو دیکھتا ہے تو آنکھوں کو جھپکتا ہے، یعنی کبھی آنکھیں جھپکی کبھی کھولی، یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ آنکھ زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکتی، مسلسل، یعنی وہ درمیان میں وقفہ لیتی ہے، جسے ہم آنکھ کا جھپکنا کہتے ہیں۔ تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ عجیب شخص تھا، اور میں ینظر الیہ لا یترف، اور میں سرکار دو عالم کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، یعنی مسلسل دیکھے جا رہا ہے، نہ آنکھ کو جھپکتا ہے، نہ ہی آنکھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے پھیرتا ہے۔ جب ایسا معاملہ ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسے پوچھ لیا، جب وہ مسلسل چہرہ رسول علیہ السلام کو دیکھے جا رہا تھا تو سرکار دو عالم نے ماں بالا کا، حضور نے پوچھا تمہارے دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی نہ تو آنکھ جھپکتے ہو، نہ ہی چہرے سے نظریں ہٹاتے ہو۔ آگے سے وہ جواب دینے لگا، بی ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اتمتع من نظری الیکا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے چہرے کی زیارت کر کر کے حبیب لطف اندوز ہو رہا ہوں، یعنی آپ کا چہرہ ایسے ہے کہ جیسے دیکھ کر مجھے ساری دنیا کی لذتیں بھول گئیں، ہر ذائقہ جیسے بھول گیا۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرہ انور کی زیارت میں ایسی لذت رکھی ہے
میں وہ لذت حاصل کر رہا ہوں، اپنے دل کو محظوظ کر رہا ہوں۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا ایک انداز تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر وہ دین رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو سیکھ رہے تھے، تو وہاں پر ان کی جو صبح و شام تھی، ان کے جو لمحات تھے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس قدر وہ ڈوبے ہوئے تھے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بارے میں امام بیجوی نے مواہب الدنیا کے اندر ایک بات کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں فقرب الناس، کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے آتے تو صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا کہ میرے صحابہ کرام تمہیں میرے دیدار سے ملتا کیا ہے، یعنی یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی زبان سے اقرار کروانا چاہتے تھے۔ اب میرے صحابہ کرام مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم میرا دیدار کرتے ہو تو میرے دیدار سے تمہیں ملتا کیا ہے؟ تو صحابہ کرام آگے اپنے عقیدے کا اظہار کرنے لگے، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ملتا یہ ہے قرۃ عینہم، یعنی جب ہماری آنکھیں دکھتی ہیں، ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہماری آنکھیں درد کرتی ہیں تو ہوتا کیا ہے، ہم آپ کا دیدار کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنے نبی علیہ السلام کے سامنے اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا میرے صحابہ کرام میرے دیدار سے تم کیا حاصل کرتے ہو؟ آگے صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ وَطَابَتْ نَفُوسَهُمْ، یعنی جو ہماری روحیں ہیں صرف آنکھیں ٹھنڈی نہیں کرتے، آپ کے چہرے کا دیدار ہم اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں، ان کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ وَطَابَتْ نَفُوسَهُمْ، اور ہم جو اپنے نفس ہیں، اپنے دل جو ہیں، یا رسول اللہ آپ کا دیدار کر کر کے اپنے دلوں کو خوش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کے دیدار سے ہمارے دل مرجھا جاتے ہیں، فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے دیدار میں بھی ایک ایسی شفا رکھی ہے کہ جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور جس سے دل مچل جاتے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر آپ فرمانا کہ وَأَنشَرَحْتَ صدورہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دیدار میں جو رب نے تیسری چیز یہ رکھی ہے جس کی سمجھ ہمیں آئی کہ جب ہم آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کے دیدار کی وجہ سے اللہ ہمارے سینوں کو بھی کھول دیتا ہے، یعنی اللہ ہمارے سینوں کو بھی حکمت، دانائی اور رحمت سے بھر دیتا ہے۔ آپ کے دیدار کی میرے حبیب اتنی لذتیں ہیں، تو یہ سارا کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا صدقہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کی جلوہ گری نہ ہوتی تو صحابہ کرام کا یہ انداز کہاں سے آتا؟ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے درمیان آپ نے زندگی بسر کی، جن کے سامنے میرے حبیب کی ولادت ہوئی، خود سرکار نے پوچھا میرے صحابہ کرام بتاؤ تو صحیح میرے دیدار سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ صحابہ اکرام کہنے لگے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دل مسرور ہوتا ہے، اور میرے حبیب ہمارا جو سینہ ہے وہ آپ کے دیدار کی وجہ سے رب اس کو نور علی نور فرما دیتا ہے، صرف آپ کے دیدار کی وجہ سے۔ آپ کا کلام کرنا تو دور رہا، آپ کا ہم سے باتیں کرنا وہ تو قضا ہے، لیکن اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دیدار میں ہی میرے رب نے اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ سارے غم میرے حبیب ہمارے بھول جاتے ہیں۔ تو
اسی طرح امام طبرانی نے معجم اوسط کے اندر اس کی حدیث نمبر 477 بیان فرمائی ہے امام طبرانی نے. آپ روایت کرتے ہیں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتے قالت جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ واللہ انک لاحب الی من نفسی. خود نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے. حالانکہ یہ تو ہر صحابی رسول کا عقیدہ تھا. انہوں نے جہاں جان دینے کی باری آئی تو صرف زبان سے ہی اظہار نہیں تھا کہ لو جی زبان سے تو کہہ دیا ہم نے یا رسول اللہ ہمیں آپ سے پیار ہے، لیکن کبھی میدان ایسا بنا کہ جہاں جان دینے کی باری آئی تو چلے گئے. فرمایا نہیں، صحابہ اکرام نے پہلی صف میں کھڑے ہو کر اپنی جان کا نذرانہ بھی سرکار دو عالم پر پیش فرمایا. تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ انک لاحب الی من نفسی، اے میرے حبیب آپ مجھے میری جان سے زیادہ پیارے ہیں. آگے وَإِنَّكَ لَأُحِبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي، صرف میری جان ہی نہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو اپنی اولاد کی وجہ سے قربانی دینی پڑتی ہے، یعنی اپنی جان سے زیادہ اپنے بیوی بچے اس کو عزیز پڑ جاتے ہیں. تو آگے وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صرف آپ مجھے میری جان سے ہی پیارے نہیں ہیں، اے میرے حبیب میری ساری فیملی میرے خاندان والے یا رسول اللہ آپ مجھے ان سے بھی پیارے ہیں. تیسرا جملہ وَأُحِبُّ إِلَيَّ ذَكَرْتُ مَوْتِي مِنْ وَلَدِي، اے میرے حبیب پھر رہ گیا میرا ماں باپ، تو یا رسول اللہ آپ مجھے میرے ماں باپ سے بھی پیارے ہیں. آگے رض کریں گے وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ، لیکن ایک مسئلہ بڑا عجیب مجھے درپیش آ گیا. حضور علیہ السلام نے پوچھا کون سا مسئلہ ہے؟ میں یا رسول اللہ جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، حالاں ہم جیسے اگر باہر ہوں تو انہیں گھر کی یاد ستاتی ہے کہ چلو جا کے بچوں میں بیٹھتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. تو یہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے بچے بھی ہیں، بیٹے بیٹیاں، میرا ماں باپ بھی ہے، میری اہلیہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک مسئلہ مجھے درپیش ہے. کون سا؟ یا رسول اللہ وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ، جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں ایسا نہیں کہ میں تنہا ہوں، کوئی میرا حال پوچھنے والا نہیں، میں نہیں یا رسول اللہ میرا گھر میرے بیوی بچوں سے بھرا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی ہوتا کیا ہے فَأَذْكُرَكَ فَمَا أَصْبَرَ حَتَّى آتِيَكَ، جب میں آپ کی یاد مجھے آتی ہے مانا یہ بنتا ہے کہ میں بے صبرا ہو جاتا ہوں اپنے گھر میں. جب آپ کی یاد مجھے ستاتی ہے تو ہوتا کیا فما اصبر، تو مجھے صبر نہیں آتا. صبر کب آتا ہے؟ حتی آتیک، میرے حبیب جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ آپ کا دیدار کرتا ہوں تو پھر مجھے صبر آ جاتا ہے. اپنے گھر میں جب بے قراری ہوتی ہے، اور بے قراری کی وجہ کیا ہے؟ صرف آپ کے چہرے کا دیدار. تو جب میں یہاں آ کر آپ کے چہرے کا دیدار کر لیتا ہوں تو مجھے صبر آ جاتا ہے. فانظر الیک وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، لیکن مجھے جو چیز کھائے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یاد آتا ہے کہ مجھے ایک دن موت آئے گی اور آپ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے. تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفت انک اذا دخلت الجنہ، آپ کا تو وعدہ رب نے جنت کا کیا ہے، لیکن آپ کی جنت ہے کہاں پر؟ رفعت مع النبیین، یا رسول اللہ جو انبیاء کی جنت ہے وہ تو بڑی اونچی ہے. تو آپ کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہم بھی جنت میں جائیں گے، لیکن ایسا تو نہیں کہ جس جنت میں آپ ہوں اس جنت میں ہم ہوں. آپ کی اور ہماری جنت میں فاصلہ بڑا ہے.
اب دیکھو صحابی رسول کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سوال کرنا کہ میرے حبیب بظاہر اگر زمین پر بے قراری آ جائے اور یہ بے قراری، بے چینی اور بے صبری آپ کا دیدار نہ کرنے کی وجہ سے ہے، تو یہاں تو اس کا حل ہے، گھر سے چلتے ہیں مسجد میں یا آپ کے حجرہ پاک میں آتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، بے صبری صبر میں بدل جاتی ہے، بے قراری قرار میں بدل جاتی ہے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے میرے حبیب یہ ملاقاتیں ختم ہو جائیں گی، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، آپ وصال کر جائیں گے، پھر آپ جنت میں چلے جائیں گے، تو جنت میں تو ہم بھی جائیں گے، لیکن مجھے غم یہ ہے آپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ہم تو آپ کے مقام میں پہنچ نہیں سکتے، انبیاء کی جنت اور ہے۔ تو جب یہ بات سنی وہ پھر آگے عرض کرنے لگے وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشْيَةُ أَنَّ لَا أَرَاكَ، یہ ہے صحابہ کرام کا عقیدہ۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ڈر یہ ہے کہ جنت میں جاؤں گا لیکن مجھے آپ کا وہاں پر دیدار نہیں ہوگا، جنت تو ملے گی آپ کے صدقے لیکن وہاں آپ کا دیدار نہیں، تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مطلب یہ تھا تو وہاں پر تو میں بے قرار ہی رہوں گا، بے صبری رہے گی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر کوئی ایسا انتظام کیجئے تاکہ اگر رب نے جنت دینی ہی ہے ایسی جنت دے جس جنت میں ہمیں آپ کا دیدار ہوتا رہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی بات کو سنا فلم یردوا علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے اپنے سر اقدس کو جھکایا اور خاموشی اختیار کی۔ یہ موج میں اوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے جب سر جھکایا پھر سر اٹھا کے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی آیت کو پڑھا۔ حضور فرماتے ہیں فرمایا حتی نازل جبریل، جبریل امین نازل ہو گیا ہے، کیا لے کر؟ حاضہ الآیہ، یہ آیت لے کر من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ تو جب یہ ساری باتیں بیان کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوشخبری ہے تیرے لیے۔ تو کہنے یار صلح کیا کوئی انتظام ہو گیا؟ فرمایا ہاں، رب نے یہ فرما دیا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پر جن کا گزارا آپ کے دیدار کے بغیر نہیں ہوتا، معاشر کے دن ان کو میں آپ کا دیدار عطا فرما دوں گا، وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی ساتھ لفظ ارشاد فرما دیے مع الذین، وہ لوگ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہوں گے، کن کے ساتھ؟ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، اور انعام یافتہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر دنیا پر سب سے بہترین اگر اپنا تو دوست دیکھنا چاہتا ہے وہ کون ہے؟ میں نے چاروں سے زیادہ اچھا تیرا دوست کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جس مقام پر جس جنت میں یہ ٹھہریں گے اور میں ان سے محبت اور پیار کر، ان سے محبت پیار کرنے کی وجہ یہ ہوگی یہ تجھے اس جنت میں لے کر جائیں گے جس جنت میں یہ خود قرار پائیں گے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا ایک معمول رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی تڑپ، یعنی جنت پر انہوں نے حضور کے دیدار کو مقدم کیا۔ اب یہ شعب الایمان ہے، شعب الایمان کی جلد نمبر 2 ہے، اس میں حدیث نمبر 1380، اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں وہ عطا بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عن شعبی ان سے روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جاء رجل من انصار الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اور شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقال لأنت احب الی من نفسی وولدی واہلی ومالی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ مجھے میری جان سے، میرے بچوں سے، میرے اہل و عیال سے، میرے مال سے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ انی آتی کا فاراک لخشیت انی ساموت و بقا الانصار۔ یہاں پر تھوڑا سا معاملہ جدا ہے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے ایک ڈر پیدا ہو گیا، میرا دل غم زدہ ہے، میں خوف زدہ ہوں۔ کس وجہ سے؟ ساموت، میرے حبیب مجھے موت آئے گی۔ مطلب یہ تھا میں تو مرنا ہی نہیں چاہتا، اس مرنے نہ مرنے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صرف آپ کا دیدار ہے، اللہ ہمیں زندگی دے رکھے تو ہر لمحے ہم آپ کا دیدار کرتے رہیں، لیکن یہ حقیقت اور اٹل فیصلہ ہے کہ موت آنی ہے۔ اتنی بات کی تو ہوا کیا؟ وہ بقا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ اب دیکھو، ایک ہے کوئی بچے کا رونا، ایک ہے جوان کا رونا، ایک ہے جس کا بال بچہ ہو وہ رونا۔ یہ سب سے دکھ بری جو بات ہے، یعنی ماں باپ جس کے پیچھے اولاد ہے اس کا رونا ایک بڑی اللہ تعالیٰ کو ایک ایسا عمل ہے، یعنی جس سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو باپ ہے یہ بڑی قوت ہوتی ہے اس میں، لیکن دیکھو اس کی ساری قوت، ساری برداشت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنا حال بیان کرتے ہوئے سارا صبر ٹوٹ گیا۔ وہ بقا الانصاری، وہ انصاری مرد رونے لگ گیا۔ فقال له النبی، حبیب علیہ السلام کے سامنے تھا نا، تو سرکار نے پوچھا کیوں روتے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اب جواب سنو ان کا، ما ابکاک قال ذکرت انک ستموت ونموت۔ میرے حبیب میں رو اس لیے رہا ہوں ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور آپ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، لیکن آپ تو چلیں جائیں گے۔ ترفع من النبیین، آپ کا مقام تو نبیوں کی جنت میں ہے، اور آپ کا مقام بڑا اونچا ہے، تو ہم جیسے وَنَحْنُ إِن دَخَلْنَا الْجَنَّةَ كُنَّا دُونَكَ، تو میرے حبیب ہم کسی اور جنت میں ہوں گے، تو غم یہ ہے کہ آپ کے دیدار کے بغیر دنیا پر گزارا نہیں، حبیب جنت میں آپ کے دیدار کے بغیر گزارا کیسے ہوگا؟ اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، کہ مطلب یہ ہے ہمیں جنت قبول ہے، یہ نہیں کہ ہمیں جنت قبول نہیں، لیکن جنت وہ قبول ہے جس جنت میں میرے حبیب آپ کا دیدار نصیب ہو۔ ہمارے نزدیک تو وہ جنت جنت ہی نہیں، اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مرنا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ اس مرنے سے کیا مرنا جس مرنے کے سامنے دیدار حبیب ہو۔ اگر مرنا بھی ہے تو یا رسول اللہ یہ میری بات آپ کو قبول کرنی پڑے گی، ایسا کوئی انتظام کیجئے کہ جنت میں ہمیں آپ کا دیدار میسر آ جائے۔ قربان جائیں سرکار دو عالم کی ذات اقدس پر۔ اور صحابہ کرام نے یہ عقیدہ دیا۔ آج کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو تو آپ خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ کتابوں میں تحریریں۔ تو صحابہ کرام جس نے بھی اپنے عقیدے کا اظہار کیا تو وہ یہی کہنے لگے میرے حبیب آپ کا مقام تو اتنا اونچا ہے، یعنی صحابی رسول اگر کروڑوں غوث کتب ابدال مل جائیں تو وہ صحابی رسول کی خاک پا کو نہیں پہنچتے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو مقام آپ کا ہے وہ مقام ہمارا نہیں، ہاں آپ بندوبست کر سکتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر یا رسول اللہ ہم اس جنت میں نہیں جا سکتے، لیکن اللہ نے آپ کو تو طاقت دی ہے نا، آپ اس جنت سے ہماری جنت میں تو آ سکتے ہیں۔ ساتھ یہ بھی اظہار کر دیا حبیب ایسا نہیں کہ صرف آپ ایک جنت کے لیے بنائے گئے، نہیں،
یا رسول اللہ وعدہ کریں کہ جو جنت رب ہمیں آپ کے صدقے دے گا آپ ہماری جنت میں آ کر ہمیں اپنا دیدار کروائیں گے. ہمارا تو مقام ٹھیک ہے ایک ہے، لیکن یا رسول اللہ ساری جنتیں تو آپ کی ہیں. جس جنت میں جب چاہیں جہاں چاہیں آپ جا سکتے ہیں، لیکن مجھ سے آج وعدہ کریں. میں رو اس لیے رہا ہوں، اگر آپ وعدہ کر لیں تو میں اسی لمحے خاموش ہو جاؤں گا. یہ ہے فنا فی الرسول ہونا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بشیء فانزل اللہ عز وجل علی رسولہ، یہ معاملہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی. وہی جو صاحب کا وحی من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمانے کا مطلب یہ تھا اے میرے صحابہ اکرام، صرف میری جنت میں دیدار آپ کے لیے نہیں ہے، قیامت تک جو بندہ بھی میری اتباع کرے گا، میری اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے میرا دیدار نصیب فرمائے گا. یہ ایک بہت بڑی مشکل تھی جو صحابہ کرام نے حل کروائے. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا وقال لہ النبی، حضور نے کہا اب رونا بند کر دے. کیوں؟ ابشر، تجھے خوشخبری ہے، جیسے زمین پر آج تو دیدار کر رہا ہے، عرش بریم پر بھی ایسے ہی میرا دیدار کرے گا. یہ صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا مسئلہ حل کروا کر گئے، اور اس پر درجنوں حوالہ جات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار اقدس پر، اور یہ سارے صحابہ اکرام کا، یہ بخاری شریف حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس حدیث پاک کو تقریباً امام بخاری نے 8 مقام پر ذکر فرمایا ہے. یہ جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اور اسی حدیث پاک کو امام مسلم نے ذکر فرمایا. صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، اور یہ اس کو ذہن نشین کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن دنیا سے تشریف لے کے جانا تھا، یعنی یہ حضور کی وفات کا دن تھا. ایک تو ہوتا نا ابتدائی اسلام جس میں احکام کچھ تبدیل ہوئے، ایک ہے انتہائی اسلام کہ جو کچھ ہونا تھا وہ سارا دین اپنی اپنی جگہ پر ہو چکا تھا. تو اس حال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 7 دن گزر گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ شریف سے باہر تشریف لے کر نہیں آئے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام کی جماعت کروایا کرتے تھے. امام بخاری کہتے ہیں ہوا کیا ان ابا بکر کان یصلی بہم فی وجہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا جس جگہ پر سرکار دو عالم جماعت کروایا کرتے تھے، سیدنا صدیق اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جگہ پر جماعت کروا رہے تھے. امام بخاری کہتے ہیں، غور سے اسے سماعت فرما لیں. فرمایا وہ کون سا دن تھا؟ الذی توفی فیہ. فرمایا یہ وہ دن تھا جس دن میں سرکار دو عالم نے وصال کیا، دنیا سے رخصت ہو گئے. اس دن حتی اذا کان یوم الاثنین، یہ سوار کا دن تھا. وہم صفوف فی الصلاۃ، اسی صفیں بنی ہیں، ہم نے صفیں باندھی ہوئی ہیں. کس کی صفیں؟ کیا ویسے ہی تھے؟ فرمایا نہیں، فی صفوف الصلاۃ، یہ نماز تھی اور مسجد نبوی شریف تھی اور سرکار دو عالم کا حجرہ تھا جس کے سامنے ہم سارے صفیں بنا کر نماز پڑھ رہے تھے. اچانک ہوا کیا؟ آپ کہتے ہیں فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستر الحجرتی ينظر الینا وهو قائم.
ساری حالتیں بیان کی. اور اچانک سرکار دو عالم نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا اور ہمیں سرکار دو عالم حجرے سے دیکھ رہے تھے. یہ نماز ہو رہی ہے اور صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں. ہوا کیا؟ حالت کون سی تھی؟ میں حبیب علیہ السلام وَهُوَ قائم، سرکار کھڑے تھے. حالت کون سی ہے صحابہ کرام کی؟ صحابہ کرام کیا کر رہے تھے؟ یہ ساری بات ذہن نشین کر لیں. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں یہ تو پہلے دن کی نماز تھی. امام بخاری نے معین کیا نہیں، یہ آخری دن کی نماز تھی جس میں سرکار دو عالم وصال کر گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے 40 سال سے لے کر 63 سال 23 سال جو نبی پاک نے اپنے شاگردوں پر لگائے تو سرکار دو عالم نے کیا کیا سکھایا صحابہ کرام کو؟ کون سا عقیدہ تھا جو صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے دیا؟ آج کا ایک گروہ کہتا ہے اگر نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز تو باطل ہو جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں چلو یہ صحابہ کی نماز دیکھتے ہیں، ان کی نماز کا عالم کیا تھا. کہنے لگے حضور نے پردہ اٹھایا اور کھڑے ہو کر ہم کو دیکھ رہے تھے. عجیب آزمائش تھی. وجہ ورقت مصحف، اور میں پتہ ہے سرکار کا چہرہ اس دن کیسا تھا، اور میں جیسے قرآن کے ورقے چمکتے ہیں ایسے سرکار کا چہرہ چمک رہا تھا. ورقت مصحف یعنی چاندی کے ورقے کی طرح میرے حبیب کا چہرہ چمک رہا تھا. دوسری بات کیا بیان کی؟ ثم تبسم یضحک، حبیب علیہ السلام نے جب ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو سرکار مسکرا رہے تھے. اگلا جملہ بڑا عجیب ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں فہممنا ان نفتتنا، فہممنا ان نفتتنا، ہم نے یہ ارادہ کر لیا. کس بات کا؟ کہنے لگے من الفرح برؤیت النبی، فرمایا نماز کو بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے سرکار کے چہرے کا دیدار کیا جائے. یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں. فہممنا، ایک ہے نا جیسے کسی کا بلانا آ بھائی، ایک ہے خود چل کر جانا. میں جب صحابہ کرام نے حالت نماز کے اندر سرکار دو عالم کے چہرے کی زیارت کی، حالانکہ یہی نماز کے منافی تھا. یعنی نماز جب پڑھی جائے تو نظریں کہاں رکھی جاتی ہیں؟ اگر قیام میں ہے جہاں جا کے ماتھا لگنا ہے وہاں پر، اگر تشہد میں ہے اپنے گوٹیاں دیتے. تو فرمایا یہ ساری حالتیں ہیں. لیکن صحابہ کرام کی نماز کا عالم کیا تھا؟ اب جانے والے یہ خوب جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جس جگہ پر نماز پڑھتے تھے، اب یہ سرکار دو عالم کا مصلی ہے اور بالکل اس کے خلاف ایسے یہاں سرکار کا حجرہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جب جائیں گے تو چہرہ اس طرف، کیونکہ کعبہ مدینہ شریف میں کعبہ ادھر ہے، تو یہاں سرکار دو عالم کا وہ مصلی ہے اور آپ کے ہاتھ کی الٹی طرف سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ ہے، جہاں پر وہ جالیاں، وہاں سے سرکار نے دیکھا. تو صحابہ کرام کہتے ہیں جب پردہ اٹھا تو ہم نے پردہ اٹھتے ہی نماز سے سرکار کی طرف یوں چہرے پھیر دیے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں. سرکار کھڑے تھے، یہ کس نے بیان کیا؟ سرکار کا چہرہ سے تھا، کس نے کہا؟ اور میں سرکار ہمیں دیکھ رہے تھے، کس نے کہا؟ یہ سب صحابہ کرام تھے، حالت نماز تھی اور یہ دن آخری تھا سرکار دو عالم کا ظاہر کی بنیاد پر دنیا کی طرف سے. تو یہاں پر پھر یہ حالان نماز نہیں ٹوٹی. صحابہ کرام دیکھ لیا، سب کچھ کر دیا، لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں ابھی تک ہم نماز میں ہی تھے. دیدار مصطفیٰ اگر نماز کے منافی ہوتا تو نماز تو کب کی ٹوٹ چکی ہوتی.
سب صحابہ نے فتویٰ دیا، فہممنا، ہم نے چاہا ان نفتتنا، یہ کہ نماز توڑ دیں، حالانکہ سارا دیکھ چکے ہیں، حجرے کی طرف چہرہ بھی پھر گیا۔ اب توڑنے کا مطلب کیا تھا، یہ اس کا تھوڑا سا میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے توڑنے کی وجہ یہ تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہنے لگے ہم اس لیے اس کو توڑنا چاہتے تھے، ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک کرم ہے اس امت مصطفیٰ پر۔ مثال کے طور پر اگر آج کسی کی فجر رہ گئی تو جب اسے جاگ آئی، ٹائم ہو نماز کا، اٹھے وضو کرے نماز پڑھ لے، تو نماز ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نماز ادا ہو جائے گی۔ یعنی نماز گھر قضا ہو تو پھر ادا ہو۔ صحابہ اکرام نے کہا نگاہوں کی قضا بھلا کب ادا ہو؟ یا رسول اللہ یہ نماز تو پھر بھی پڑھی جائے گی۔ اب صحابہ نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا، ہم نماز میں یہ چاہتے تھے نماز توڑ کر بوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سرکار کے چہرے کا دیدار کیا جائے۔ لیکن ہوا کیا؟ پھر آگے فنکسا ابو بکر، امام کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ امام بخاری کہتے ہیں فنکسا ابو بکر، یہ تھی سمت کے امام۔ فنکسا ابو بکر، فرمایا نماز، سیدنا صدیق اکبر نے اپنے ذہن میں نماز کو ترک کر دیا، فنکسا، چھوڑ دیا نماز کو۔ لیکن ہوا کیا، کس وجہ سے؟ فرمایا ان کا ظن یہ تھا، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ خَارِجٌ لِلصَّلَاةِ، صدیق اکبر سمجھے کہ سرکار مصلی پر آنا چاہتے ہیں، میں نے سرکار کے لیے مصلی بھی چھوڑ دیا۔ یہ کہاں چھوڑا؟ نماز میں، مصلی بھی چھوڑ دیا۔ لیکن ہوا کیا؟ فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے اشارہ فرمایا، اشارہ فرما کے کیا کہا؟ أَتِمُّ صَلَاتَكُمْ، اے ابو بکر صدیق نماز کو مکمل کرو۔ أَتِمُّ صَلَاتَكُمْ، تو یہ نماز نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو کیا پڑھایا کہ کیا نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ یہ آخری دن تھا میرے حبیب کا اس دنیا پر ظاہر کے اعتبار سے۔ حضور نے اپنے صحابہ کو یہاں تک کھڑا کیا ہوا تھا، اے میرے صحابہ اکرام اگر میرا دیدار کرنا ضروری ہو، فرمایا اگر نماز پڑھ رہے ہو پھر بھی میرا دیدار کرو گے، نماز پھر بھی جاری رہے گی۔ سرکار دو عالم کو نماز میں دیکھا، پھر یہاں تک کہ نہیں پھر گئے، مصلی چھوڑا۔ تو کون سی کتاب کہتی ہے کہ نماز باقی رہی؟ پھر ایک فقہ کا بڑا مشہور مسئلہ ہے، ایک ہے امام، ایک ہیں وہ لوگ جنہوں نے امام کی اقتداء کر لی، ایک ہے تیسرا بندہ جو پیچھے سے آیا، ابھی وہ مقتدی نہیں، تو امام کو آگے کوئی متشابہ لگ گیا، یعنی سورت بھول گیا، ایت بھول گیا، تو جو ابھی مقتدی نہیں بنا اس نے کہا، یعنی لقمہ دے دیا بھولے ہوئے امام کو، امام نے اس غیر مقتدی کا لقمہ اٹھا لیا، نماز ساری باطل ہو گئی۔ شاید مسئلے کی سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ اگر مقتدی امام کو لقمہ دے، یعنی بھولے ہوئے امام کو پیچھے سے پڑھائے، امام اگر مقتدی کا لقمہ لے گا تو نماز کامل ہوگی۔ ابھی بندہ وضو کر کے آ ہی رہا تھا، اقتداء نہیں کی، امام بھولا ہوا تھا، اس نے پیچھے سے لقمہ دے دیا، امام نے اس کا لقمہ لے لیا، تو سب کی نماز باطل ہو گئی۔ تو یہاں پر یہ امام بخاری ہیں، 8 مرتبہ امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم نے، کیا نبی علیہ السلام مقتدی تھے اس وقت؟ حالانکہ میرے حبیب نے سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے کئی نمازیں پڑھی ہیں، لیکن یہاں حجرے میں تھے، لقمہ کیا دیا؟ وَتِمُّ صَلَاتَكُمْ، اے صدیق اکبر
اپنی نماز کو مکمل کرو. حالانکہ سرکار مقتدی بھی نہیں تھے. تو فقہ کہتی ہے نماز باطل ہو جانی چاہیے تھی. کیوں؟ امام نے بات اس کی مانی جو مقتدی نہیں. تو صحابہ کرام نے کہا تیرا اور ہمارا مقتدی ہونا اور ہے, تیری اور ہماری بات اور ہے. سرکار دو عالم ایک امام کو لقمہ دے تو سرکار کا لقمہ دینا کوئی اور ہے. میں سے نماز تو نہیں ٹوٹتی. تو یہ کیا کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے حوالے سے. آخر پر اپنے موضوع کو سمیٹتے ہیں. یہ تفسیر طبری ہے, امام جریر نے اس کی جلد نمبر 8 ہے, اور یہ معلم التنزیل ہے, اس کی جلد نمبر 2 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام نے پوچھا, یہ وہ سارے صحابہ کرام تھے بخاری شریف میں. کوئی کہہ سکتا ہے آپ نے 1 کا عمل پیش کیا, آپ نے 2 کا عمل پیش کیا. سرکار دو عالم نے جس صحابی رسول کو اس امت کا امام بنایا, میں نے اس ساری امت کے امام کا عمل پیش کیا, اور پیچھے سارے صحابہ کرام. حالانکہ اس کی قرآن کریم سے جو کلیریفیکیشن ہے وہ بھی موجود ہے. جب قبلہ تبدیل کیا گیا تھا تو وہ بھی سارے صحابہ تھے. حالانکہ یہ کہہ سکتا ہے وہ تو اوائل اسلام تھا, انتہائی اسلام کی بات کرو. یہ میں نے اس دن کا عمل پیش کیا جس دن سرکار دو عالم نے دنیا سے وصال کر جانا تھا. تو نبی پاک نے اپنے صحابہ کو اس مقام پر کھڑا کیا ہوا تھا. اور میں ہر چیز ورا ہے, لیکن تعظیم مصطفیٰ سب سے اوپر ہے, محبت مصطفیٰ سب سے اوپر ہے. اسی لیے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز کو سرکار دو عالم پر وار دیا. اور میں سرکار کی تعظیم میں کمی نہ ہو. نماز یہ تو پوری ہو جائے گی حضور کے صدقے سے, لیکن سرکار دو عالم کا یہ جو ادب ہے, تعظیم ہے, پتہ نہیں زندگی میں پھر میسر آئے یا نہ آئے. تو یہاں پر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں, اور یہ ایسے صحابی رسول ہیں جن کو سرکار دو عالم نے خود خرید کر آزاد کیا تھا. اس لیے میں یہ ان کا عمل یہ معلم التنزیل امام بغوی سے پیش کر رہا ہوں, اور اس کے نیچے امام طبری نے بھی اس کو ذکر کیا. اب حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت ثوبان کہتے ہیں وَكَانَ شَدِيدُ الْحُبِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھے سرکار سے بڑا پیار تھا, بڑی محبت تھی مجھے اپنے حبیب سے. ہوا کیا؟ قلیل الصبر عنہ, ایک دن ایسا ہوا کہ میرا صبر جواب دے گیا. حالا آپ نے کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا, علماء سے سنا بھی ہوگا. ہر صحابی رسول, حضرت ابو دجانہ ہے نا, ابو دجانہ ایسے کہ صحابی رسول تھے. غزوہ احد کے موقع پر آپ سرکار دو عالم کے سامنے یوں سینہ تان کے کھڑے رہے, اور ایک بھی تیر آپ نے اپنی پشت پہ نہیں کھایا, ایک بھی تیر. تو تیر پتہ کتنے لگے تھے؟ وہ کنڈے والا خرگوش ویکھے, کنڈے والا. جب حضرت ابو دجانہ جھکے ہوئے تھے, سیدھے ہوئے, ایسے تھا جیسے وہ کنڈوں والا خرگوش ہوتا ہے, اتنے تیر آپ کے سینے پر جسم پر پیوست تھے. تو جب رخصت ہونے لگے, یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے آپ کی محبت میں ہر تیر اپنے سینے پر کھایا ہے, اپنی پشت پر نہیں کھایا. جس کو بھی پڑھیں گے ہر صحابی رسول کی ایک علیحدہ ہی جہان اور داستان ہے. مطلب یہ ہے اتنے زخم کھائے تو صبر نہیں ٹوٹا, صبر کا دامن نہیں چھوڑا. آنکھ نکل گئی, کاٹ کے پھینکنے لگے, صبر کا دامن نہیں ٹوٹا. لات کٹ گئی لیکن صبر کا دامن نہیں ٹوٹا. یہاں کہتے ہیں اے میرے حبیب قلیل الصبر عنہ, میرا صبر ٹوٹ گیا, جواب دے گیا. اور میں کیا وجہ ہوئی, کیوں صبر جواب دے گیا؟ فَأَتَى ذَاتَ يَوْمَ قَدْ تَغَيَّرَ لَوْنَهُ,
گھر سے نکلے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عجیب منظر تھا، تغیر لونہ، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ جنہوں نے نا تیرا رنگ تے بڑا پیلا پہ ہے، فرمایا ان کا رنگ بدلا ہوا تھا، یعرف الحزن فی وجہہ ہی، فرمایا جو بندہ بھی ان کا چہرہ دیکھتا تو پہچان جاتا آج تو کیوں اتنا غمگین ہے، اتنا غم ان کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ تو حاضر کہاں پر ہوئے؟ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں۔ تو جب حاضر ہوئے فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب نے پوچھا، ساری دنیا کے طبیب نے پوچھا، فرما غیرہ لونک، اے صوبان تمہارا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کس چیز نے تمہیں غم میں مبتلا کیا ہوا ہے؟ حضرت صوبان کیا کہنے لگے؟ فقال یا رسول اللہ ما بھی مرضا ولا وجہ، نہ ہی تو میں بیمار ہوں، نہ ہی میرے حبیب میں تھکا ہوا ہوں۔ رنگ بدلنے کی یہی وجہ ہے نا، ایک بندہ بڑا تھک جائے یا بندہ بڑا بیمار ہو پھر چہرے کا رنگ بدلتا ہے، تو کہتے لگے یا رسول اللہ نہ میں بیمار نہ چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے نہ تھکاوٹ ہے، پھر غیر ان لم ارکا استوحشت وحشتہ، مجھے ایک غم کھائے جا رہا ہے۔ کون سا غم؟ یہ ہے حتی القا کا، یہاں تو میرا رنگ بدلا تو آپ کی بارگاہ میں آ گیا، القا کا آپ سے ملاقات کر لی تو بیماروں کو شفا مل گئی، لیکن ثم فخاف لا اراکا لانک ترفع عمل نبیین، ایک وقت آئے گا میرے حبیب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور میں بھی چلا جاؤں گا، اگر پھر آپ کا دیدار جو نہ ہوا تو میں کیا کروں گا؟ یہ سوچ رہا تھا، یہ سوچتے سوچتے اتنا غمگین ہوا کہ میرے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا، کیا بنے گا میرا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا اے صوبان غم نہ کر، قال بعض اصحابی من منزلتک وان لم ادخل جنت اراک ابدا، اور میں اللہ تعالیٰ مجھے اس جنت میں بھیجا کرے گا جس جنت میں میرے محبوب ہوا کریں گے، میں غم نہ کر، میں اس جنت میں آؤں گا جس جنت میں تو ہوگا، اور وہاں پر تجھے غم نہیں، اپنا دیدار کروا کے تیرے سارے غموں کو دور کر دوں گا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے کہ جنہوں نے نماز سے ہر چیز سے اوپر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کر کے دکھائی، محبت کر کے انہوں نے اپنا عقیدہ یہ ثابت کیا کہ لوگوں ہر شے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور محبت کے نیچے ہے، سب سے اونچا درجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو قرآن و سنت کا علم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔